حمد و صلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہم ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم مسلسل جو 2 سال سے ہم بیان کر رہے ہیں پیران پیر غوث دستگیر کے مجالس کا جو بیان جاری ہے، انشاءاللہ ہم اس اتوار کو بھی بیان کو مسلسل جاری رکھیں گے۔ اب تک جو ہم بیان کیے تھے پیران پیر غوث دستگیر کے جو مجالس تھے، جو آپ اپنی خانقاہ میں ہفتے میں 2 دن بیان کرتے تھے، آپ منگل کا دن ایک تھا اور جمعرات کا دن کچھ تھا، تو ہفتے میں 2 وقت بیان ہوتا تھا، اور آپ کے بیان کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، جنات آتے تھے اور دیگر مخلوقات آتے تھے، کیونکہ تو پیران پیر کا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ۔ اور آج کے دور میں ہمارے پاس لوگ کنے ٹائم وقت نہیں ہے آنے، 10-15 لوگ آ گئے تو بہت ہو جا رہا، جبکہ یہ سننے کے لیے دور دور سے لوگ وہاں پیران پیر غوث دستگیر کے پاس آپ کی خانقاہ پہ پہنچتے تھے۔ اور اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، تو آپ جو بیان کرتے تھے یہ بھی ایک کرامت ہے۔ ویسے تو ہر دن پیران پیر غوث دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہر دن کرامات ہوا کرتے تھے، تو کرامات میں یہ بھی ہے، آپ کے مجموعے میں آپ جو واعظ کرتے تھے، جو اتنا ہزاروں کا مجموعہ رہتا تھا، تو آپ جو بیان جو الفاظ کرتے تھے، اپنی جو تقریر تھی، جو سامنے والے جس طرح آپ سن رہے ہیں، تو پیچھے ہزاروں کے پیچھے جو بیٹھے، جیسا کہ 200-300 صفوں کے بعد جو لوگ بیٹھے، تو وہ لوگ بھی یہی الفاظ سنا کرتے تھے، جو سامنے والے سنتے تھے پیچھے والے بھی وہی الفاظ سنتے تھے، تو یہ بھی کرامت تھی پیران پیر غوث دستگیر کی۔ تو ہم خوش نصیب ہے جو پیران پیر غوث دستگیر کے ہم تعلیمات کو ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور یہ لوگوں تک ہمارا پہنچانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ جو واعظ ہے، جو مجالس ہے غوث پاک سرکار کے، یہ قرآن اور حدیث کے زمرے میں ہے، یہ قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے، شریعت کے حساب میں ہی ہے، قرآن حدیث کے حساب میں ہی ہے۔ اب اس کو لوگوں کو توجہ دینا چاہیے سننے پہ، تو میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنیں گے ضرور۔ اور آج جو مجلس ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہے مجلس نمبر 46 اور آج ہے 2 نومبر 2025، 10 جمادی الاول 1447 ہجری بروز اتوار۔ اور جس وقت غوث پاک سرکار اس واعظ کو بیان کیے تھے، اس وقت یکشنبہ تھا، صبح کا وقت تھا، 18 رجب کا مہینہ تھا، 545 ہجری تھی، جبکہ 1447 ہجری اب چل رہی ہے۔ تو ہم بیان کریں گے پیران پیر غوث دستگیر کے مجالس کو، مجلس نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ دیکھو پہلی مثال کتنی اچھی دے رہے ہیں، دنیا ایک بازار ہے، جس طرح مارکیٹ کھلتی ہے، وہ صبح 10 بجے کھل گئی تو پھر رات کے 10 بجے بند، تو آپ فرما رہے ہیں دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گی۔ مخلوق پر نظر رکھنے کے دروازوں کو بند کر دو اور حق تعالیٰ پر نظر رکھنے کے دروازے کھول لو۔ دیکھو قلوب کی صفائی اور باطن کے قرب حاصل ہو جانے کے وقت کسب، معاش اور اسباب کے دروازوں کو بند کر دو، مگر انہیں معاملات میں جو تمہارے ساتھ خاص ہیں، نہ کہ ان امور میں جو تمہارے علاوہ بیوی بچوں اور تابعین کو بھی شامل ہیں۔ پس چاہیے کہ کمانا دوسروں کے لیے ہو اور تحصیل دوسروں کے لیے ہو، اور تم اپنی خاص ذات کے لیے حق تعالیٰ کے فضل کے طباق سے مانگو، اور اپنے نفسوں کو تو دنیا کے پاس بٹھا دو کہ اپنی ضروریات بشریہ پوری کریں، اور دل آخرت کے پاس کہ اس کے حصول کے تمنا رکھے، یعنی اتنا کماؤ جتنی ضرورت ہے، اور باقی کا دل، دماغ، عبادت پوری اللہ کی طرف رکھو، جو کہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے۔
اور اپنے اسرار و باطن کو مولا کے پاس کہ آپ جانتے ہی ہیں جو کچھ ہماری مراد ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اہل اللہ انبیاء علیہ السلام کے قائم مقام ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں غوث پاک سرکار؟ اہل اللہ جو اللہ والے ہیں، جو ولی ہیں، وہ کیا ہے؟ انبیاء کے وارثین ہیں۔ یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا وارث ہوتا ہے، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انبیاء کے وارثین ہیں اولیاء، کیونکہ وہی کام کریں گے نا۔ جس طرح انبیاء ایک اللہ کی توحید بیان کیے، اچھے برے کی پہچان بتائے، تو وہی بیان اولیاء بھی وہی کریں گے۔ تو قائم مقام ہے بتا رہے ہیں آپ۔ بس جس بات کا بھی وہ تم کو حکم کریں اس کو قبول کرو، کیونکہ وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول ہی کے حکم سے حکم کرتے اور انہی کے منع سے منع فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ جو بتا رہا قرآن اور شریعت میں ہم جو چل رہے ہیں، انبیاء کرام جو بتائے تابعین تبع تابعین چلے، اور اولیاء جو بتا رہے ہیں اللہ والے، ہم ان کی تو اتباع جو ہم کر رہے ہیں، ہم بھی وہ عمل کر رہے ہیں، اور آنے والے بھی ہم نسلوں کو وہی بتا رہے جو ہم کو اولیاء بتائے، اور انہیں کے منع سے منع فرماتے ہیں۔ جو منع کیے ہیں قرآن حدیث میں ہم بھی اس کو منع فرماتے ہیں۔ جیسا شراب پینا حرام ہے، سود لینا دینا حرام، تو ہم اس کو روکتے ہیں، ہم ان کو بلایا جاتا ہے، تب وہ بولتے ہیں نہ اپنی طبیعت اور نفس کی خاطر کوئی حرکت کرتے ہیں، اور نہ اپنی خواہشات نفس کو دین خداوندی میں خدا کا شریک بناتے ہیں کہ بدعتیں ایجاد کر کے شعرا بن جائیں۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال و افعال میں آپ کے تابع ہوئے۔ انہوں نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا کہ جو کچھ تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہمارے کو منع کیا ہم رک جانا ہے، جس کے کرنے کا ہم کو احکام دیا ہم کو کرنا ہے، تو اسی کو سنت پر چلنا بولتے۔ انہوں نے رسول اللہ کا اتباع کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے بھیجنے والے خدا تک پہنچا دیا۔ وہ رسول اللہ کے مقرب ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے تھے طریقے، جو سنتیں بتائے تھے، ہم اس کو عمل کر رہے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں؟ وہ ولی اللہ تک پہنچ گئے، یعنی اللہ کو پہچان لیے، وہ رسول اللہ کے مقرب ہوئے۔ پس رسول اللہ نے ان کو حق تعالیٰ کا مقرب بنا دیا کہ ان کے لیے القاب اور قلتیں اور مخلوق پر حکومت کا پروانہ نافذ کر دیا۔ پھر یہاں پر آگے دوسرا جو بیان کر رہے ہیں چیپٹر بدل کے، اے منافقو، یعنی یہاں پہ ایک معنی میں انتباہ دے رہے ہیں ان کے لیے جو غلط کام کرتے۔ اے منافقو، تمہارا گمان ہے کہ دین ایک قصہ کہانی اور امر آخرت ایک محمل شے ہے۔ تمہارا گمان ہے، یعنی مطلب ہے کہ تم ایسا سوچ رہے ہو کہ دین ایک قصہ کہانی ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یہ کیا ہے اسلام، یہ کیا ہے اللہ کہاں ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، جو نقطہ چینیاں کرتے، ان کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں اے منافقو۔ ہاں، تمہارا گمان ہے کہ دین ایک قصہ کہانی اور امر آخرت ایک محمل شے ہے کہ نہ جزا ہے نہ سزا، نہ تم کو عزت نصیب ہوگی، نہ تمہارے گمراہ کنندہ شیطانوں کو، اور نہ تمہارے بد ہم نشینوں کو۔ یعنی تمہارا ایسا خیال ہے کہ نہ اللہ ہے نہ رسول، نہ یہ اچھائی ہے برائی ہے، نہ جنت ہے نہ دو، ایسا بھی بعض لوگوں کا گمان رہتا۔ بعض لوگ بہت پڑھ لکھنے کے بعد بھی ایسے سوالات کرتے، یہ تو ایک دنیا ہے چل رہی، ایک بس چل رہی ہے کہ نہیں یہ اللہ۔ تو ایک بہت سے لوگ، یعنی میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 25% لوگ تو ایسا سوچتے ہوں گے اللہ ہے ہی نہیں، چل رہا۔ تو اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے مسلمانوں کی ایمان، ارے پھر جب اللہ 70 ماہ کی محبت رکھ رہا تو پھر ہم کو بیمار کہیں کیوں رکھا؟ جب 70 ماہ کی محبت رکھ رہا بندے سے، پھر ہم کو پریشان کیوں رکھا؟ ہمارے کو یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی، وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہی، ایسا سوالات ہوتے۔ تو اس کو کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے مومن کے لیے روز بروز، بلکہ اگر تم لوگ اللہ والوں کے واقعات سنیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا کیا؟ پیغمبروں کو جس طرح ہوا، ولیوں کو جس طرح ہوا، ایک مومن کو اس طرح نہیں ہوتی تکلیف، اور زیادہ سے زیادہ تکلیف اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں رکھتا۔ وہ تکلیف نہیں ہے، ایک آزمائش ہے۔
مومن کے لیے بھی کیا ایک آزمائش ہے دنیا، تو اس کو یہاں پر پہچاننا ہے، اچھائی کیا، برائی کیا، نیکی کیا، بدی کیا۔ یہ برے انسان کے لیے زیادہ برائیاں، زیادہ گناہ کرنے سے اس کو اس کی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی۔ ایک انسان بولتا رہے میں تو ساری زندگی اچھائیاں کرا، ان کے ساتھ بھلا کرا، ان کے ساتھ بھلا کرا، ان کو یہ دیا، ان کو وہ دیا، پھر آخر میں خود پریشان ہوں، کیا بات ہے آخر یہ؟ تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے، اس لیے دنیا میں اس کو آزمائش میں رکھتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ یا اللہ رحم فرما مجھ پر اور ان کو رہائی دے نفاق کی ذلت اور شرک کی قید سے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر حلال کمائی سے مدد حاصل کرو، کیونکہ حق تعالیٰ بندے مومن وہ فرما بردار کو جو اپنی حلال کمائی کھاتا ہے محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ جو بندہ حلال کمائی کما کے کھاتا ہے، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اس کی عبادت بھی قبول، اس کا ہر عمل قبول۔ محبت فرماتا ہے اس سے جو کھائے اور جو بھی کام کرے اور ناپسند سمجھتا ہے اس کو جو کھائے اور جو کام کچھ نہ کرے، محبت رکھتا ہے اس سے جو اپنے کسب سے کھاتا ہے، اور بغض رکھتا ہے اس سے جو اپنے نفاق سے کھاتا ہے، کہ صورت درد درویشانہ بنا کر لوگوں کے نذرانے لیتا پیتا ہے۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ بعض لوگ نفاق سے کھاتے، جھوٹ بول کے، غلط بول کے، تو یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جو محنت سے کھاتا ہے، جو کسب کر کے، محنت کر کے، دھوپ میں جا کے محنت کر کے جو کما کے کھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جو راتوں میں جیسا کہ تم لوگ راتوں میں جگ کے ڈیوٹی انجام دیتے، یہ لوگ دن میں 12 گھنٹے کام کرتے، پھر کے کاروبار، تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ بعض لوگ حرام کا مال جو کھاتے، اللہ وہ سخت ناپسند کرتا اور ان کا عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ تو آپ فرما رہے ہیں پس ہاں نفاق سے کھاتا ہے کہ صورت درویشانہ بنا کر لوگوں کے نذرانے لیتا ہے، پھرتا ہے، اور مخلوق پر بھروسہ رکھ کر کھاتا ہے، پس ضعیف پر بھروسہ کرنے کے سبب لا محالہ نامراد رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ درویشانہ، اپنا حلیہ درویشانہ بنا کے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے، پیسہ کمانے کے ڈھنگ الگ الگ انداز ہے پیسے کمانے کے، اپنا پیٹ پالنے کے۔ کچھ لوگ حلال سے، جیسے کہ ہم محنت مزدوری کر کے ہم کما کے دکان چلا کے کما کے کھائے اپنا گھر چلاتے۔ کچھ لوگ درویشانہ لمبی داڑھی چھوڑ کے، کچھ لوگ، زیادہ نہیں، کچھ لوگ درویشانہ لباس شملہ شاہ پہن کے 4 الفاظ سیکھ لیتے، تھوڑے بہت تقریراں سن لیتے، تھوڑے بہت حدیثاں، تھوڑے بہت قرآن کی آیات سیکھ لیتے، کیونکہ کاروبار جیسا کرنے کے لیے سیکھتے کچھ لوگ، تو اسی طرح درویشانہ بھی چال چلنے کے لیے سیکھ لیتے بزرگوں نے بیٹھ کے، تو وہی الفاظ دوہرا کے لوگوں کو جیسا کہ اپنی طرف راغب کر کے کما لیتے کچھ پیسہ۔ تو آپ فرما رہے ہیں آپ وہ محبوب سمجھتا ہے اس کو جو اسے یکتا سمجھے، اور مبغوض سمجھتا ہے اس کو جو اس کے ساتھ شریک گردانے۔ محبوب سمجھتا ہے تسلیم و رضا والے کو، اور مبغوض سمجھتا ہے اپنے ساتھ نزاع کرنے والے کو۔ موافقت کرنا شرط محبت ہے اور مخالفت کرنا شرط عداوت ہے۔ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور دنیا و آخرت کے متعلق اس کی تدبیر پر حاضر ہو۔ اب اس کا بیان یہی ہے، جو احکام ہم کو اسلام میں، شریعت میں ملے، ہم اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر اللہ کو نہیں مانے، رسول اللہ کو نہیں مانے، شریعت کو نہیں مانے، قرآن کو نہیں مانے، تو ان کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک الگ الگ انداز میں کمانے کے ذریعے بنا، تو وہ چھوڑ دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، اسی طرح کماؤ جس طرح سرکار نے فرمایا ہم۔ اور مخالفت کرنا شرط عداوت ہے۔ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، یعنی قرآن پر چلو، جو احکام بتایا جا رہا ہے ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے،
اس میں چوں چرا نہیں کرنا ہے، یہ کیسا، یہ ایسا نہیں، یہ ویسا. اگر ویسا کریں گے تو پھر اللہ کی نظر میں گنہگار ہو جائیں گے اور اللہ ناپسند کریں گا. یہاں پر جیسے کہ سلنڈر کر دینا بولتے تھے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. پہلے تو اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دینا، جو استاد ہے ان کے حوالے کر دینا. کیونکہ اپن یہ اس لیے حوالے کرنا کہ ہم کو تو کچھ نہیں آتا صاحب، آپ ہمارے کو تربیت فرمائیے. تو تم کو روز بروز پیر تربیت کریں گے، تم کو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور دیگر آداب، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک کے بعد بتاتے جائیں گے. تو تم کو کیا ہوگا جب تم اپنے آپ کو سلنڈر کر دیے کسی پیر کے حوالے، تو گویا اللہ کے حوالے کر دیے تم اپنے آپ. تو اور جس وقت آنکھ بند ہویں گی تو جب نظارے دیکھیں گے کہ ہم واقع میں دین اسلام پر چلے اور ہم کسی کو استاد بنا لیے، ہم کسی کو اپنا رہبر بنا لے کہ ہم چلے، آج ہم کامیاب ہو گئے. جب سوچیں گے اب یہاں پر کیا ہوتا، ارے انہوں کیسا بولے، صحیح ہے کہ نہیں کی، شیطان وسوسے ڈالتا، انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے ہے. لوگوں کے ذریعے بھی شیطان کیا کرتا، بہتان لگاتا. لوگوں کے کانوں میں، ایک دوسرے کے کانوں میں فلاں فلاں تو تذکرے ہوتے، تو شیطان کراتا. کیوں؟ اس کو توڑنا ہے. کیا توڑنا ہے؟ رشتے ناتے توڑنا ہے. کیا رشتے ناتے؟ پیر سے مرید کے، میاں سے بیوی کے، بھائی سے بھائی کے، بہن سے بھائی کے، شوہر سے بیوی کے، دوست سے دوست کے، یہ تمام رشتوں کو توڑنا ہے اس کا کام. تو عقل مندی کیا ہے؟ پیر کے پاس رجوع رہنا، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا، کسی کی تہمات، کسی کے بہتان، کسی کی برائی. پہلے تو سننا نہیں ہے، اگر کوئی سنا دیا تو سن لے کے اس کو نظر انداز کرنا ہے، اس پہ زیادہ ریسرچ نہیں کرنا ہے. جتنا ریسرچ کرتے جائیں گے اتنا پیچیدگی میں پڑھتے جائیں گے. ریسرچ دنیاوی کاموں میں کرو، سائنس میں کرو، زمین گول پھرے کیسا پھرے اس پہ کرو، دیگر کاموں پہ کرو. بجائے لوگ کیا کرتے، دنیاوی جو سائنس پہ ترقی کرنے کے بجائے سائنس پہ نہیں کرتے، لوگوں پہ ریسرچ کرتے. انہوں کیا کرے، انہوں یہ بولے، انہوں وہ بولے، اس کے پیچھے اپنی زندگی بھی تباہ کر لے رہے ہیں، اپنی آخرت بھی اور اپنا وقت بھی، اپنا دماغ بھی، یہ تمام چیزوں کو خراب کر لے رہے ہیں. تو اللہ والے کیا کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے. پہلے تو اگر سن لیے تو کان سے نکال دیتے تھے بات کو، نہ کسی کو بولتے تھے. تو کسی اللہ والوں سے سنے، کسی کی غیبت نہیں سن، کیونکہ اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ والے اس کی سن کے اس کی سن کے توجہ نہیں دیتے. تو ہم کو بھی اللہ والوں کی چال چلنا چاہیے، جو تعلیمات ہے اللہ اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے نجات ہے. وہ آگے بڑھیں گے. ایک مرتبہ میں چند روز تکلیف میں مبتلا رہا، تب میں نے اس کو رفع کرنے کے حق تعالیٰ سے درخواست کی. بس اس نے مجھ پر دوسری تکلیف اور بڑھا دی، اور اس وقت میں متحیر ہوا کہ وفا کا ثمرہ الٹا ملا. یعنی آپ فرما رہے ہیں میں ایک تکلیف دور ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہا، نمازاں پڑھا، عبادت کرا، گڑ گڑا کے وہاں گیا یہاں گیا، سرگاؤں کو پھرا، سب، بلکہ اور ایک مصیبت بڑھ گئی، بڑھتی نا، دن بدن بڑھتے رہتے. تو آپ آگے فرما رہے اس وفا کا ثمرہ الٹا ملا. ناگہان ہاتف کی صدا سنائی دی کہ مجھ سے کہتا ہے، یعنی غیب سے آواز آئی. ویسے سرکار فرما رہے ہیں ناگہانی ہاتف کی صدا سنائی دی کہ مجھ سے کہتا ہے، کیوں صاحب تم نے اپنی ابتدائی حالت میں کیا ہم سے یوں نہ کہا تھا کہ میری حالت شان تسلیم ہے؟ پس مجھے ادب ملا اور میں ساکت ہو گیا. تجھ پر افسوس کہ دعویٰ تو اللہ کی محبت کا کرتا ہے اور محبوب بناتا ہے دوسروں کو. یعنی مطلب ہے اللہ سے عبادت کرنے بجائے دوسروں کے پاس پھرتے کہ یہ تکلیف ہے میرے کو دور کرو، اور محبوب بناتا ہے دوسروں کو. وہی صفائی ہے اور دوسرے سب قدورت ہیں. پس جب دوسروں کو محبوب سمجھ کر تو صفائی کو مقدر بنائے گا تو تجھ پر قدورت ڈال دی جائے گی، تیرے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے گا. یعنی مطلب ہے اللہ ورحم میرے سے ہی مانگو. فرما رہے غوث پاک کہ میرے سے رجوع رہو. تم کو ایک تکلیف آئی میرے سے ہی دعا کرو، پھر دوسری آئی تم بار بار دعا کرتے اور ایک میں بڑھا دیا سمجھو، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے. غوث پاک سرکاری فرما رہے ہیں، میں آگے پڑھ چکا تھا، آگے
چیپٹر میں پڑھا تھا یا پہلے آگے آنے والا ہے وہ؟ یہ پڑھا تھا، میں پڑھ چکا ہوں یہ پورے خطبات. تو یہ فرما رہے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے اس پر دن بدن آزمائشیں ڈال دیتے، دن بدن تکالیف بڑھاتے جاتا، دن بدن. اللہ جس عاشقی کرتا ہے اس بارے میں بتا رہے ہیں غوث پاک، جس بندے کو اللہ چن لیتا ہے اپنا دوست بنانے کے لیے، جسے عاشقی یعنی محبت شروع کر دیتا ہے اللہ جس بندے کو چاہ کے. عاشقی یعنی عاشقی کا مطلب کیا ہے؟ محبوب بنا لیتا اس کو. اللہ کیا برا میں اس کو جب محبوب بنا تو اس کو دوسرا نہیں چاہیں گا. جس کو اللہ چاہتا ہے، کیا اللہ والوں کو کوئی چاہے سو دیکھے تم سوائے چند کے؟ اگر 100 آدمی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، 100 آدمی محلے میں، 100 آدمی خاندان میں، تو 100 کے 100 نہیں چاہتے اس کو. جس کو اللہ چاہ لیا، جس کو اللہ پسند کر لیا، 100 میں سے 10 20 30 لوگ پسند کریں گے، باقی کے 70 لوگ اس کو ناپسند کریں گے. تو یہاں آگے بڑھیں گے. پر تجھ پر افسوس کے دعویٰ تو اللہ کی محبت کا کردار محبوب بناتا ہے دوسروں کو، وہی صفائی ہے اور دوسرے سب قدورت ہیں. بس جب دوسروں کو محبوب سمجھ کر تو صفائی کو مقدر بنائے گا تو تجھ پر قدورت ڈال دی جائے گی. تیرے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے گا جو ابراہیم خلیل اللہ اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا. یعنی جو آزمائش ڈالا نا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام تو تم لوگوں تو سب کو معلوم ہے کس طرح تکالیف اٹھایا. آپ کو تو آگ میں بھی ڈالنے کی تیاری مہینوں سالوں چلی. پھر یعقوب علیہ السلام کو تو واقعہ ہم ابھی آگے پڑھے. تو جب ان کو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جب ان کو اپنے بچوں یوسف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف ذرا ہی قلبی میلان ہوا تو دونوں کو اپنے بچوں ہی میں ابتلا پیش آیا. یعنی جس طرح آپ لوگ اپنے فرزندوں کو چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے آزمائش میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فرزند کی آزمائش میں ڈالا ذبح کرنے کی، اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے جدائی میں ڈالا پیشہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محبوب اسماعیل علیہ السلام کے تنہا بیان میں چھوڑ آنے اور جوان ہونے پر اپنے ہاتھوں ذبح کرنے کا حکم ہوا. اور یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب یوسف علیہ السلام کو برسوں دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ صدمہ مفارقت سے نابینا ہو گئے. یہ ہم آگے پڑھ چکے. اور جو برتاؤ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر مائل ہوئے تو جبرائیل آئے اور پوچھا کہ کیا آپ کو ان کے ساتھ محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. یعنی کتنا چاہتے تھے آپ، وہ تو دنیا جانتی. امام حسن امام سرکار کتنا چاہتے تھے، وہ بولتے تھے میرے بیٹے ہیں بولتے تھے. اتنا چاہتے تھے کہ اپنے بچے بالکل لخت جگر کی طرح چاہتے تھے. تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ جبریل آئے اور پوچھا کیا آپ کو ان کے ساتھ محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. پس جبریل نے کہا کہ بہت اچھا، ان میں سے ایک کو زہر پلایا جائے گا اور رہے دوسرے سو میدان کربلا میں بھوکے پیاسے قتل کیے جائیں گے. پس دونوں آپ کے قلب سے نکل گئے اور آپ نے قلب کو اپنے مولا کے لیے خالی کر لیا، اور دونوں نواسوں کو دیکھ کر خوش ہونا مبدل باغم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ بہت بڑی تاریخ ہے. میں آگے پڑھ چکا ہوں. ایک ولیوں کو ہو چاہے پیغمبر، جو جس کو جتنا زیادہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان سے ہی دور کر دیتا. جو جس کو جتنا شدت سے چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح دور کر. تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، جیسے خبر ملی آپ آہستہ سا دل میں کو ذرا نکالنے لگے. بس دونوں آپ کے قلب سے نکل گئے اور آپ نے قلب کو اپنے مولا کے لیے خالی کر لیا. بس اللہ ہی اللہ. اور دونوں نواسوں کو دیکھ کر خوش ہونا مبدل غم ہو گئے. حق تعالیٰ شانہ اپنے انبیاء و اولیاء اور نیک بندوں کے خلوق پر بڑی غیرت رکھنے والا ہے کہ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ہر چیز میں اعتدال رکھو. محبت میں بھی اعتدال رکھو، کسی سے نفرت ہے ان سے بھی اعتدال رکھو. یعنی نہ شدت سے محبت کرو یعنی ٹوٹ کے، کیونکہ جدائی ہونے والی ہے. پھر شدت سے نفرت مت کرو کہ پھر آگے چل کے نقصان ہونے والا ہے. تو اعتدال. حق تعالیٰ
شانہ اپنے انبیاء اولیاء اور نیک بندوں کے خلوق پر بڑی غیرت رکھنے والا ہے کہ ان میں سے کسی کی دوسرے کی محبت دیکھ نہیں سکتا۔ اے اپنے نفاق سے دنیا کے طلبگار، تو نے مٹھی میں پانی بھر کر سمجھ لیا کہ کچھ ہاتھ آ گیا ہے۔ یعنی ایک مثال دے رہے ہیں، مٹھی میں پانی لے لی کب تک رہیں گا؟ پورا نہیں کرے گا۔ تو دنیا کو ایسا مت سمجھو بر میں وہ بھی زمین لے لوں گا، وہ بھی گھر لے لوں گا، وہ بھی لے لوں گا، یہ تو رہنے والے کہاں ہیں تیرے پاس؟ چھوڑ کے جانا ہے نا۔ تو اور ایک بزرگوں کی مثال ہے، انسان ساری زندگی جستجو کرتا، محنت کرتا، دھوکے دیتا، وہ کرتا، یہ کرتا، زمینہ خریدتا، وہ زمین، یہ زمین، وہ زمین، وہ گھر، یہ زمین پہ ہی خرید رہا نا، پھر اس کو زمین میں جانا ہے۔ ارے مطلب ہے کہ مٹی کو خریدا تھا، پھر مٹی میں چلے گا، پھر کیا کمال کر کے گا؟ تو جو آخرت ہے اس کو سنبھالو وریں، آخرت کی فکر کرو۔ اے اپنے نفاق سے دنیا کے طلبگار، تو نے مٹھی میں پانی بھر کر سمجھ لیا ہے کہ کچھ ہاتھ آ گیا، اپنے ہاتھ کھول، بس ہاتھ میں کچھ بھی نظر نہ آئے گا۔ تجھ پر افسوس کہ محنت مزدوری سے نفرت کرتا اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے دین کو وسیلہ معاش بنا کر اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے۔ محنت مزدوری تو جملہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے کوئی صنعت نہ ہو، البتہ آخر میں جا کر انہوں نے توکل اختیار کیا اور بیزن خداوندی مخلوق سے لیا ہے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ ہر انبیاء اولیاء ہاتھ کی محنت کرے، تاریخ ہے ہاتھ کی محنت۔ اب میں بھی میری اپنی پوری لائف میں میں ہاتھ سے کام کرتا تھا لکھنے کا، میری پوری لائف 40 سال 45 سال میں کام کرتے رہا ابھی تک، دھوپ میں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اس سے اچھی محنت کے کام لیتا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دین، جیسا کہ ہم کو دین سب معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے، اس سے ہم نہیں کمائے تو اس سے کمانا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ دین سے کما رہے ہیں لوگ، تو ایسا مت کرو برے، وسیلے معاش بنا کے اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے۔ محنت مزدوری تو جملہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے کوئی صنعت نہ ہو، البتہ آخر میں جا کر انہوں نے توکل اختیار کیا۔ یعنی آخری میں ہر کوئی جس کو اللہ چن لیتا آخری میں توکل پہ آ جاتا۔ ایک وقت ایسا آتا چاہے پہلے کچھ بھی اس کے ذریعے کچھ بھی غلط سلط کمائی ہوئی سمجھو، پھر ایک وقت ایسا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے کے پھر سیدھے حلال کی کمائی کی طرف لگا دیتا۔ تو بیزن خداوندی مخلوق سے لیا ہے۔ اے دنیا اور اس کی شہوت و ہوس کی شراب میں بدمست عنقریب اپنے لحد میں تجھ کو ہوش آیا چاہتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا کی جو حرص و ہوس ہے یہ عنقریب ختم ہونے والی ہے انسان کی، اور لحد میں تجھ کو ہوش آئے گا۔ یعنی خبر میں یہ سب جتنے طریقے کمانے کے یہاں پہ الٹے پلٹے ذریعے جو بنایا تھا یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ جس وقت خبر میں جائیں گے اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہم تمام کو جتنے حاضرین مریدین متقدین حاضر جمع مالک ان کو بھی ہدایت دے، ہم تمام کو ہدایت دے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچا، حاسدین سے بچا، تمام مسئلے مسائل حل کر دے مالک۔ جو یہاں پر مسئلے مسائل لے کر آئے مالک ان کے بھی مسئلے حل ہو جائے، ان کے بھی پریشانیاں دور ہو جائے، ان کے بھی گھروں میں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا ہو، اور ان لوگوں کے روزگار میں خوشحالی عطا ہو، جن کی روزگار میں کمی ہے مالک ان کو خوشحال بنا دے، تونگر بنا دے، آفات بلیات دور کر دے، اور جو حاجات دلوں میں وہ بھی حاجات پورے کر میرے مالک۔ جو لوگ ہم کو دور دور سے بولے میں دعاؤں کے لیے ان کی بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے وسیلے سے حسن الکریمین کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے وسیلے سے، پیر غوث احمد صغیر کے وسیلے سے، معشوق اللہ سرکار جد امجد کے وسیلے سے ہم تمام کے دعاؤں کو حاجتوں کو پورا کر میرے مالک، ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے میرے مالک، اور ہم سے جو خطا غلطی ہے اس کو معاف فرما دے بفضل سبحانک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بے اخلا الہ